بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں جانیں گے۔ تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، کیا قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی روحانی حقیقت بھی چھپی ہے؟ نمبر 2، اگر کسی کے پاس مال نہیں تو کیا اس کی نیت بھی قربانی کے اجر میں شامل ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا آج کے دور میں ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ نمبر 4، وہ کون سے 5 افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں؟ نمبر 5، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 6، کیا سفر کی حالت میں قربانی کرنا ضروری ہے؟ فقہ کرام کی آراء کیا کہتی ہے؟ نمبر 7، قرض میں ڈوبا ہوا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ نمبر 8، شدید بیماری یا معذوری کی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ نمبر 9، کیا بچہ یا ذہنی طور پر غیر ذمہ دار افراد بھی قربانی ان پر فرض ہوتی ہے؟ نمبر 10، نیت کی اہمیت قربانی میں کتنی ہے؟ نمبر 11، مکہ مکرمہ کی وہ ضعیف عورت کون تھی جس کی نیت پر قربانی قبول ہو گئی؟ نمبر 12، حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قربانی کا انداز ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ نمبر 13، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ نمبر 14، کیا ہم قربانی کو صرف ایک رسم سمجھ کر انجام دے رہے ہیں؟ نمبر 15، قربانی کے گوشت کو بانٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نمبر 16، کیا ہم صرف تصاویر، ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ نمبر 17، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں؟ نمبر 18، ہمیں اپنی قربانی کو قبول کروانے کے لیے کن نیتوں اور افعال کو درست کرنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے متوالو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پروانوں، آج کا موضوع صرف علم نہیں بلکہ شعور، احساس، روح کی بیداری سے جڑا ہے۔ قربانی جو کہ ہر سال ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں انجام دی جاتی ہے، صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ یہ تو عشق الہی، تابعداری اور اطاعت کا وہ مظہر ہے جس کی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پر عمل پر ہے، جب انہوں نے اپنے خواب کو سچ جان کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، شاید وہ لوگ بھی جو برسوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں اس گہرے فہم سے واقف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کون سے وہ 5 افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں، اور کیوں، کیا ان کے لیے کوئی رعایت ہے یا یہ محض ایک رسمی جھوٹ ہے؟ آئیں آج قرآن و حدیث، سیرت طیبہ اور واقعات صحابہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین کرام، بات کے آغاز میں ایک نہایت سبق آموز واقعے سے کرنا چاہوں گا جو نہ صرف موضوع سے مرتوب ہے بلکہ اس کی روح کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ایک ضعیف عورت نے قربانی کا دن آنے پر نہایت حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میرے پاس قربانی کے لیے نہ جانور ہے نہ پیسہ، لیکن میرے دل گواہ ہے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتی تو تیرے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتی۔ اس رات کو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے خزانوں میں اس بوڑھی عورت کا نام ان لوگوں کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے جن کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جب اس عالم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت روزے دار، تہجد گزار اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، لیکن مفلس ہے، غریب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی دل سے ہوتی ہے، نیت سے ہوتی ہے، استطاعت سے ہوتی ہے۔ اب آئیں اس بنیادی سوال پر آتے ہیں، وہ کون سے 5 افراد ہیں جن کو شریعت نے قربانی سے مستثنیٰ قرار دیا ہے؟ نمبر 1، پہلا گروپ، وہ افراد جن کے پاس قربانی کے نصاب کے برابر مال نہیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی مال، تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن کے پاس وسعت نہ ہو ان پر کوئی گناہ نہیں،
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربان صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ دوسرا گروہ مسافرین کا ہے، وہ مسلمان جو شرعی سفر پر ہو، یعنی اپنے علاقے سے 48-50 میل یا اس سے زائد دور ہو، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر، اور واپسی 3 دن کے اندر ممکن نہ ہو، ایسے افراد پر نماز میں قصر ہے، روزے میں چھوٹ ہے، قربانی میں بھی نرمی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے تو قربانی نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور یہ دین کی وہ سہولت ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ مقروض افراد کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا قرض دار ہے، اس کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے بعد نہ قرض چکانے کی گنجائش ہے نہ قربانی کی، اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کو پسند فرماتا ہے جو قرض کی بوجھ سے بچتا ہے۔ قربانی تبھی واجب ہوتی ہے جب بندہ مالی طور پر آزاد ہو۔ قرض میں جکڑا ہوا شخص اگر پھر بھی قربانی کرے تو یہ اس کی نیت پر ہے، لیکن شریعت اس پر لازم نہیں کرتی۔ چوتھا گروہ شدید بیمار اور معذور افراد، جنہیں اپنی جسمانی یا ذہنی حالت کی بنا پر نہ صرف قربانی کا انتظام کرنا مشکل ہے بلکہ وہ روزمرہ امور بھی کسی کے سہارے سے انجام دیتے ہیں، ان پر قربانی فرض نہیں۔ دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بزرگ جوابی میں فالج کا شکار تھا۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جی میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو ضرور کرو، مگر یاد رکھو اگر تم پر بھی بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کا حساب لے گا، گوشت کا نہیں۔ پانچواں گروہ نابالغ یا بغیر عاقل افراد، یعنی وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے یا وہ افراد جو ذہنی معذوری کی بنا پر اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھایا لیا گیا ہے، سوائے سوئے ہوئے سے جب تک وہ جاگے، بچے سے جب تک کہ وہ نابالغ ہو، اور مجنون سے جب تک کہ وہ عقلمند نہ ہو جائے۔ ان افراد پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ عبادت کی ذمہ داری شعور، فہم اور نیت پر ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اگر ہم ان 5 اقسام میں سے کسی میں شامل ہیں تو ہم احساس گناہ نہیں بلکہ شکر کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سہولت دی، لیکن ہم صاحب استطاعت ہیں تو یاد رکھیں کہ قربانی ایک آزمائش بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک اور واقعہ سیدنا جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا جانور خریدا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے علی کیا ہم اس کے گوشت کو سارا بانٹیں؟ حضرت مولا علی نے کہا، فاطمہ سنت یہ ہے کہ 1/3 خود رکھو، 1/3 دوستوں میں اور 1/3 غرباء میں دو۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا، اے علی کیا یہ سب کچھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سیکھتے؟ اے اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم تیرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، نہ کہ صرف رسم کے طور پر جانور لائیں، دکھاوا کریں، سوشل میڈیا پر تصاویر بنانے اور گوشت کا حصہ خود رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ان عبادت کو سمجھ کر کریں، دل سے کریں، نیت کے اخلاص کے ساتھ کریں، اور اگر کسی پر واجب نہیں تو وہ آدمی غم نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگلے سال وہ صاحب استطاعت میں سے ہو، یہ عظیم سنت ادا کرے، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی ضرور کریں۔ یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آخر میں میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کا صحیح علم عام ہو، رسموں کی جگہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو۔ اگر آپ ایسے ہی ایمان افروز، اصلاحی، تحقیقی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور موضوع
آپ پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملے۔ ہمارا مشن صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے دلوں میں دین کی سچائی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح عمل صالح اور قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔